السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ مزید تھوڑی دیر میں اللہ خیر کرے تو اذانیں شروع ہو جائیں گی۔ فجر کا وقت ہونے میں میرے خیال میں تقریباً کوئی 30-35 منٹ رہتے ہیں، اور قسم سے سچی بہت نیند آ رہی ہے، لیکن اب میں نماز پڑھ کے ہی سوں گی۔ اور فائنلی میں نے ایپیسوڈ لکھ لیا ہے، ریکارڈ بھی کر لیا، اور میں نے کافی سارا کام بھی کر لیا ہے۔ ابھی تقریباً میں کل سیٹرڈے، بلکہ سیٹرڈے سے شروع ہو چکا ہے نا، تو سیٹرڈے کے دن 3 پیجز رہ گئے میرے پڑھنے کے لیے، وہ مجھے ٹھیک سے یاد ہو گئے، تو پھر انشاءاللہ 2 دن میں ریوائز کروں گی، اور پھر سب سیٹ ہو جائے گا، میرا انٹرویو تیار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ میرا مطلب 2 لڑکیوں نے تو گیو اپ کر دیا کہ ہم نہیں کر سکتے، تو ابھی تو صرف 3 لڑکیوں کے ساتھ کمپٹیشن ہے، اور اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ میں جیت ہی جاؤں گی، اتنا یقین ہے مجھے۔ ویسے میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ عریج کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، وہ اس کو اور کچھ آئے یا نہ آئے، لیکن اس کا کانفیڈنس اس کو بہت آگے لے کر جائے گا۔ تو آئی تھنک میں بھی اس بات کو مانتی ہوں کہ اگر مجھے کچھ اور نہیں بھی آیا تو میرے پاس اتنا کانفیڈنس ہے کہ میں سب سیٹنگ وغیرہ کر لوں۔ تو اللہ خیر کرے۔ تو بس یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، یہ بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، مطلب بجلی کڑک رہی ہے اور میں باہر گھوم رہی ہوں، کیونکہ اب صبح کا وقت ہو رہا ہے، تو میں ابھی اندر نہیں بیٹھ سکتی۔ یار آج تو گرمی بھی بہت ہے، وہ شاید بارش ہونے والی ہے، اس وجہ سے پہلے وہ گرمی سے پہلے حبس سی ہوتی ہے، وہ ہو رہی ہے، تو میں باہر گھوم رہی ہوں پاگلوں کی طرح، سب لوگ سو رہے ہیں، خیر تھوڑی دیر میں جاگ ہی جائیں گے۔ تو اب میں ایپیسوڈ ریڈ کرتی ہوں، محل میں 46 ایپیسوڈ تھی، میں نے غلطی سے 45 لکھ دی ہے، یار کوئی بات نہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کی رائٹر جو ہے اس وقت نیند میں ہے، تو میں نے سوچا کہ 9 بجے سے پہلے میں ایپیسوڈ، ویسے تو میں بھی جاگ ہی رہی ہوں، 9 بجے تک میں نے جاگتے ہی رہنا تھا، میں کبھی بھی ریکارڈنگ کر لیتی، لیکن پھر نا تھوڑی دیر کے بعد شور وغیرہ ہو جاتا نا، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شہر کے بیچوں بیچ سڑک نکل رہی ہے جہاں پر وہ سسٹم ہے ہمارا، تو سڑک کی وجہ سے اتنا شور ہوتا ہے یہاں پہ کہ صبح کے ٹائم پہ، تو تب تو بندہ کوئی کر نہیں سکتا، اور اللہ میں چاہتی تھی کہ اذانوں سے پہلے میں کر لوں، کیونکہ اذانیں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایک ساتھ آگے پیچھے کوئی ہماری 17 یہاں پہ ماشاءاللہ مسجدیں ہیں، اور جب اذانیں شروع ہوتی ہیں نا تو ایک ہی ساتھ اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سنائی بھی تھی اذانیں، کسی کو مجھے یاد نہیں ہے میں نے کس کو سنائی تھی، لیکن خیر اس وقت بھی میری باتیں نکل رہی ہیں۔ خیر میں ایپیسوڈ ریڈ کرتی ہوں آج کی، تو آپ لوگ بھی وہ ریلیکس ہو جاؤ اور پاک پون لے کر بیٹھ جاؤ ایپیسوڈ پڑھنے کے لیے۔ مجھے یقین ہے آج کے ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو مزہ آنے والا ہے، ہائی میری آنکھیں نہ بند ہو جائیں۔ اوکے لیٹس اسٹارٹ۔ مرمے کائزان قسط نمبر 46، تحریر عریج شاہ۔ دیکھیں نا وہ ہمارا والا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور اوپر چلا جائے، اور اوپر چلا جائے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ سب سے اوپر والا ہمارا ہو۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ سی دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بس اس کے چہرے پہ اس کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ یوں مسکراتی ہوئی وہ کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ تو صرف اس کا دل ہی جانتا تھا۔ کوئی پتنگ تھوڑی ہے کہ اور اوپر چلا جائے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ارے پتنگ ہوتا تو نہ جانے کتنا اوپر چلا گیا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے یاور بھائی اور آہد بھائی کی نا روز پتنگ پہ لڑائی ہوا کرتی تھی۔ یاور بھائی روز نا آہد بھائی کو پتنگ کاٹ دیتے تھے، اور پھر ابا نا ہمیشہ یاور بھائی کو ہی مارتے تھے، لیکن بڑا مزہ آتا تھا روز آہد بھائی کی روتی شکل دیکھ کر۔ آہد بھائی کبھی بھی یاور بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، صرف بعد میں رونی شکلیں بنا کر نا ابا سے شکایتیں لگاتے تھے۔ میں تو کہتی ہوں کہ اگر کوئی انسان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے فضول میں انگلی بھی نہیں کرنی چاہیے، بعد میں پھر رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر آہد بھائی تو اتنا بڑا زیرو ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے، ان سے تو بی کلیئر نہیں ہو رہا تھا، 4 سال لگائے، پھر جا کے کہیں ابا نے بہت سارے پیسے دیے تو ان کی ڈگری پاس ہوئی۔
بلکہ پاس بھی نہیں ہوئی. کوئی جھوٹی ڈگری کے کاغذات ہیں ان کے پاس. وہ مزے لیتے ہوئے بتا رہی تھی. تمہیں تمہارا احد بھائی بالکل بھی پسند نہیں ہے نا؟ اور نہ ہی تمہیں تمنا باجی پسند ہے؟ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا. مجھے وہ تینوں بہن بھائی نہیں پسند. ان کی اماں کے ساتھ. وہ دیکھیں ہمارے والا اور اوپر جا رہا ہے. وہ ایکسائٹڈ ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا. نہیں، وہ ہمارے والا نہیں ہے. ہمارا والا تھوڑا سا نیچے ہے. ہم نے جو دھاگا لگایا تھا نا وہ تھوڑا لمبا تھا باقیوں کے مقابلے میں. اس نے اس کی خوش فہمی کو دور کیا تھا. اچھا، مطلب وہ اوپر والے سے جو تھوڑا سا نیچے ہے وہ ہمارا والا ہے. اس نے ایک اور کو دیکھتے ہوئے کہا تو قائزان نے ہاں میں سر ہلایا. اگر تمہاری سوتیلی ماں اور تینوں بہن بھائی کو کچھ ہو جائے تو تمہیں اچھا لگے گا یا برا؟ وہ جیسے پچھلی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا. اس نے ایک نظر اسے دیکھا. نہ اچھا نہ برا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے سب سے زیادہ غرض اپنے بھائی سے ہے جو میرے پاس ہے، ہمیشہ میرے آس پاس رہے گا. مجھے کوئی مطلب نہیں ان لوگوں سے. وہ کبھی میرے اپنے تھے ہی نہیں تو ان لوگوں سے کیا غرض رکھنی. ہاں، ابا سے تھوڑا سا مطلب ہے، آخر باپ ہے نا ہمارے. لیکن صرف ہمارے تھوڑی ہیں، ان کے بھی تو ہیں. تو بھائی تو ویسے بھی کہتا ہے ابا کو وہ لوگ ہی رکھ لیں، ہمیں نہیں چاہیے. وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی تو قائزان مسکرا کر ایک بار پھر سے ہوا میں اڑتے اپنے غبارے کو تلاش کرنے لگا. گم کر دیا نا، اب کیسے پتہ چلے گا ہمارا والا کون سا ہے؟ ایک تو باتوں میں لگا دیتے ہو مجھے، اور ایک بار پھر سے آسمان کی طرف نگاہیں کرتی اسے اس دیے کو ڈھونڈنے لگی تھی جو اس نے جلایا تھا، لیکن وہ تو بہت سارے غباروں میں کہیں کھو گیا تھا. وہ والا ہمارا ہے. اس نے آئلینڈ کے قریب جاتے ایک غبارے کی طرف اشارہ کیا. وہ تو وہاں پر گر رہا ہے قائزان. وہ پریشانی سے کہنے لگی. گرنے دو، ہم نے کون سا اس پر کوئی نام لکھا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا. ہاں، یہ بھی صحیح کہا آپ نے. ہم نے کون سا اس پر کوئی نام لکھا تھا؟ ویسے ہم سوئیں گے کہاں؟ میرا مطلب ہے کیا ہم نے واپس ہوٹل نہیں جانا؟ نہیں، ہم نے واپس ہوٹل نہیں جانا بلکہ وہاں جانا ہے. اس نے سامنے کی طرف ایک بوٹ کی طرف اشارہ کیا جو کہ ایک وینٹی بوٹ تھی. یہ کیا ہے ڈبہ؟ جانے من، وہ ڈبہ نہیں، وینٹی بورڈ ہے. اس کے اندر بیڈ بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، بلکہ ضرورت کا سارا سامان ہمیں وہاں پر ملے گا. اور یہ ساری رات یوں ہی پانی میں ہر طرف گھومتی رہے گی. وہاں پر بنی گرل کے ساتھ تم بہت ساری تصویریں بھی بنا لینا. اس نے اسے خوش کیا تھا. ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا. بالکل کسی شپ کی طرح، جیسے کوئی بحری جہاز ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا بحری جہاز. وہ خوش ہو گئی تھی اور قائزان کا مقصد بھی تو اسے خوش کرنا ہی تھا. ہاں بالکل. تو کیا خیال ہے، ہمیں آرام کرنے کے لیے چلنا چاہیے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا. پہلے اس طرف چل کر دیکھتے ہیں. جب ہم یہاں آ رہے تھے نا تب میں نے راستے میں وہاں ایک پانی سے بنی جگہ کو دیکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے وہاں نا 3-4 لڑکے بیچ میں چھلانگیں لگا کر ان انگریزوں کو کچھ نکال کر دے رہے تھے. مجھے وہ چیز بڑے مزے کی لگ رہی تھی. مجھے بھی کرنی ہے، وہ فرمائش کر رہی تھی. جبکہ قائزان اس طرف
نے اس طرف دیکھا تھا وہ جانتا تھا اس طرف اس گہرے پانی کا ایک حصہ ہے جو پرانے سلطانوں کے زمانے میں غار کھود کر بنایا گیا تھا۔ وہ اتنا گہرا پانی تھا کہ وہاں سے بہت سارے راستے نکلتے تھے اور اکثر چیزیں وہاں پر گم بھی ہو جایا کرتی تھی۔ اس جگہ پر نہ جانے کتنے ہی ترکش فوجیوں کی لاشیں دفن ہوئی تھی اور کہیں لوگ تو وہاں پر کبھی واپس گم ہو کر ملے بھی نہیں تھے۔ لیکن اب یہ جگہ تفریح کے لیے بنا دی گئی تھی تو اس حصے کے غاروں کو بند کر کے پیسے کمانے کا ایک طریقہ ایجاد کر لیا گیا تھا۔ جان، وہ ایک انتہائی فضول چیز ہے، بالکل اس طرح جس کا کوئی مقصد نہیں، اس نے سامنے اڑتے غباروں کو دیکھ کر کہا تھا۔ ارے نہیں نا، مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، چل کر دیکھتے ہیں، ایک دفعہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ معصومیت سے ہونٹ باہر کو لٹکا کر بولی تو کائزان نے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے نچلے لب کو قید کر لیا۔ اپنی محبت کی مہر اس کے ہونٹوں پر ثبت کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ بھی خوشی سے اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس لکڑی کے پل سے گزر گئی تھی۔ وہ اس جگہ سے باہر نکل کر آیا تو سامنے کچھ لڑکے رنگ برنگی پتھر لیے کھڑے نظر آئے۔ وہ اس لڑکے کے پاس آ کر اس سے اس کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگا تھا۔ یہ پتھر جوڑوں کی صورت میں تھے، ہر پتھر 2 رنگ میں یہاں موجود تھا۔ یہاں آئے جوڑے ان پتھروں کو خرید کر اس پانی میں پھینکتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا دونوں پتھروں کو ڈھونڈ کر لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کپل ہمیشہ ایک ساتھ رہے گا، اور اگر وہ لڑکا وہ پتھر ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کپل کا ساتھ بہت تھوڑا ہے۔ وہ سامنے کھڑا لڑکا اپنی زبان میں اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ کائزان کو یہ سوچ ہی بہت فضول لگ رہی تھی اور اس کے چہرے کے غصے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ لڑکے نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے۔ چلو، یہ بہت ہی بکواس سا کوئی کھیل ہے، ہم نہیں کھیل سکتے اس کو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس لے کر جانے لگا، جبکہ مرم کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں کائزان، دیکھیں تو صحیح، کتنا خوبصورت پتھر ہیں اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، آئیں تو صحیح نا، دیکھیں سارے کپلز کر رہے ہیں۔ ایک کپل وہ پتھر وہاں نیچے پھینکتا ہے اور پھر وہ لڑکا وہ دونوں پتھر ڈھونڈ کر لاتا ہے، تو دیکھیں نا کپل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کریں گے نا، مجھے بہت مزے کا لگ رہا ہے یہ، وہ ضد کر رہی تھی، جبکہ کائزان کو یہ بہت فضول گیم لگ رہی تھی۔ دو پتھروں سے بھلا کیسے ثابت ہو سکتا تھا کہ کسی کا زندگی بھر کا ساتھ ہے یا نہیں؟ ارے بکواس کر رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں پتھر نہیں ملے تو جوڑی ٹوٹ جائے گی۔ فضول واہیات، میں کچھ نہیں کرنے والا، یہ چلو ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن مرم کی تو ضد کی کوئی حد ہی نہیں تھی، وہ پکا یہ گیم کھیلنے والی تھی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے وہ گیم کھیلنی ہے۔
پلیز چلیں نا قائزان، اور ویسے بھی ہم کون سا اس چیز پر یقین کر رہے ہیں، صرف پتھر پھینک کر چیک ہی تو کرتے ہیں نا وہ بچہ ڈھونڈ کر لاتا ہے یا نہیں، اور مجھے یقین ہے وہ بچہ دونوں پتھر ڈھونڈ کر لائے گا، وہ یقین سے کہہ رہی تھی۔ قائزان کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ وہ لڑکا تقریباً سبھی کے پتھر ڈھونڈ کر لا رہا تھا۔ بہت کپلز تھے جو نا امید ہو کر جا رہے تھے، ضروری نہیں کہ ان کا پتھر بھی نہ ملے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم وینٹی بورڈ میں جا کر آرام کریں گے، اس نے شرط رکھی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو وہ اس کے ساتھ واپس پانی کے اس حصے کے پاس آ گیا۔ ہاں بھائی، 2 پتھر سرخ رنگ کے دینا، اس نے وہاں پر سب سے خوبصورت پتھروں کی طرف اشارہ کیا تو اس لڑکے نے فوراً 2 پتھر لا کر ان کے حوالے کیے تھے اور ساتھ ہی میں ایک پینسل بھی دی تھی۔ ان دونوں پتھروں پر آپ اپنا اپنا نام لکھ دیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کون سا پتھر پہلے ملتا ہے اور کون سا پتھر کھو جاتا ہے۔ یہ پانی بہت گہرا ہے، اکثر پتھر یہاں گم بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ خدا آپ دونوں کا ساتھ سلامت رکھے اور آپ کے دونوں پتھر مل جائیں، ہماری یہی دعا ہے، وہ اسے پینسل دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے خاموشی سے پینسل تھام کر ایک بار پھر سے دوسرے پر مرم کا نام لکھا تھا۔ دیکھو، میں تمہیں اس کام کے ڈبل پیسے دوں گا، لیکن پتھر دونوں ڈھونڈ کر لانا۔ وہ اس چھوٹے لڑکے کو دیکھتے ہوئے ترکش میں بولا تھا، جس نے ہاں میں سر ہلا کر اسے یقین دلایا تھا کہ وہ دونوں پتھر ڈھونڈ کر لائے گا، اور پھر اس نے اپنے نام کا پتھر مرم کے حوالے کیا اور مرم کے نام کا پتھر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اسے پانی میں پھینکنے کا اشارہ کیا، جسے اگلے ہی لمحے وہ دعائیں مانگتی ہوئی کہ وہ پتھر اس چھوٹے لڑکے کو مل جائے پانی میں پھینک چکی تھی، جبکہ قائزان نے بھی ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور پتھر کو پانی میں پھینک دیا، اور اس کے پھینکتے ہی دو لڑکے پانی میں کود گئے تھے ان پتھروں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ قائزان، وہ دونوں لڑکے کہاں گئے؟ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ ان لوگوں کو پتھر تو مل گئے ہوں گے نا؟ وہ پریشانی سے بار بار پانی میں جھانک رہی تھی۔ اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ دونوں بچے باہر نہیں آئے تھے۔ آ جائیں گے، تھوڑا صبر تو کرو۔ وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہوا تھا، اتنی دیر گزر چکی تھی، اب تک تو ان لڑکوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ سوچ ہی رہے تھے جب اچانک ایک لڑکا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک پتھر تھا۔ قائزان ان فضول چیزوں کو مانتا نہیں تھا، لیکن اپنے پتھر کو دیکھ کر اسے سکون ملا تھا۔ پتھر اس سے واپس لیتے ہوئے اس نے اس کے اوپر مرم کا نام پڑھا تھا۔ یہ میرے والا پتھر ہے، تمہارے والا پتھر اب تک نہیں نکلا۔ اور اب دوسرے لڑکے کا انتظار کر رہے تھے، جو 2-3 دفعہ باہر سانس لینے کے لیے آیا اور ہاتھ کا اشارہ نہ میں ہلاتے ہوئے واپس نیچے چلا گیا۔ مرم کو اب پریشانی ہونے لگی تھی، وہ بچہ کیوں اس کا پتھر ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا؟ اس نے تو اتنے قریب اس پتھر کو پھینکا تھا۔ سنو،
تم لوگ بھی جاؤ، میری بیوی کا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے سامنے بیٹھے 2 لڑکوں کی طرف اشارہ کیا جو ان بچوں سے تھوڑے بڑے تھے۔ وہ ہاں میں سر ہلاتے فوراً پانی کے اندر اتر چکے تھے۔ مل جائے گا ابھی پتھر، ہو سکتا ہے تھوڑے نیچے چلا گیا ہو، اس نے اس کی پریشان شکل دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کے بازو کے ساتھ سر لگاتی تھوڑی اداس سی ہو گئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ان لڑکوں کو نہ جانے کتنی دفعہ بھیج چکا تھا، لیکن ہر دفعہ وہ خالی ہاتھ واپس آ رہے تھے۔ ان کے پاس پانی کے اندر جلانے والی ٹارچ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پتھر ان کو نہیں مل رہا تھا۔ مریم کی اداسی اب آہستہ آہستہ آنسوؤں میں بدلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو قائزان کو بے چین کر رہے تھے۔ وہ کیوں اس کے پتھر کو ڈھونڈ کر نہیں لا رہے تھے؟ وہ انہیں 10 گنا زیادہ رقم کی آفر کر چکا تھا۔ وہ لڑکے پاگلوں کی طرح پتھر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پتھر نہیں مل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ ان دونوں کا ساتھ زیادہ دور تک نہیں ہے، اور یہی چیز مریم کے آنسوؤں کی وجہ بن رہی تھی، اور مریم کے آنسو ہی تو اس سے برداشت نہیں ہوتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کی جوڑی زیادہ وقت تک سلامت نہیں رہے گی، ورنہ پتھر ضرور مل جاتا۔ اس جگہ کے آنر نے آخر پتھر نہ ملنے کی وجہ بتائی تھی، یعنی وہ ہار مان چکے تھے۔ بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے تم؟ ہم ان پتھروں پر بالکل یقین نہیں رکھتے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے ترکش میں بولا، اگر یقین نہیں رکھتے تو رات کے 2 بجے تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی زندگی جیو، تمہاری بیوی رو کیوں رہی ہے؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو تم کبھی اس پتھر کے لیے اتنے بے چین نہیں ہوتے۔ اس آدمی کو شاید اب قائزان کے انداز پر غصہ آنے لگا تھا، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ قائزان نے ایک نظر پانی میں دیکھا اور دوسری نظر اپنی مریم کے آنسوؤں کو، اور اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا خود پانی کے اندر کود گیا تھا۔ یا اللہ! مریم پریشانی سے اٹھ کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ پانی میں کس طرف غائب ہوا تھا کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ لڑکے بھی پریشانی سے اب اس جگہ کو دیکھنے لگے۔ وہ جگہ بہت گہری تھی اور کسی بھی طرح کی جان کا نقصان وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے پیسے کمانے کا واحد راستہ تھا۔ قائزان! قائزان! وہ پاگلوں کی طرح قائزان کو آوازیں لگانے لگی تھی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اور قائزان جس طرح سے اندر غائب ہوا تھا، اسے خوف محسوس ہونے لگا، جبکہ باقی لوگوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کافی دیر انہیں پانی سے کسی طرح کی کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو مریم کی سانسیں رکنے لگیں۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے بس قائزان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک اس کا ہاتھ باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا پتھر تھا،
اور اس پتھر کے ساتھ ہی وہ پانی سے نکلا تھا۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جبکہ مریم وہیں زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے خوشی کس بات کی تھی، کائزان کے صحیح سلامت واپس آ جانے پر یا اس کے ہاتھ میں وہ سرخ پتھر دیکھنے پر، لیکن وہ بہت خوش تھی۔ کائزان اس کے اس طرح سے رونے پر فوراً پانی سے باہر نکلا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگتی اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی، جبکہ اس نے وہ پتھر اس آدمی کی طرف پھینکا تھا۔ اب بھی کہو، ہمارا ساتھ زندگی بھر کا نہیں ہے، بکواس ہے تمہارا کھیل، میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ پانی کتنا ٹھنڈا تھا اس بات کا اندازہ تو وہ لگا ہی چکی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، ہمیں نہیں کھیلنا یہ بکواس سا گیم۔ ان لوگوں کے بس میں ہو تو اچھے ہاتھ سے کپل کو جدا کر دیں۔ وہ آنسو صاف کرتی ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگتی ہوئی اس کے ساتھ واپس وینٹی بورڈ کی طرف جانے لگی تھی۔ جبکہ اس کی باتیں سنتا وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی شرٹ اٹھاتا آگے بڑھ چکا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ نہیں بھی آئی تو یار لائک کر دو، کیونکہ میری تو قسم سے نیند سے بری حال ہو رہی ہے۔ جلدی سے اس کو لائک کریں، نیکسٹ ایپیسوڈ 1000 لائکس پورے ہونے پر آئے گی۔ اور میرا سر شدت سے دکھ رہا ہے یار، ابھی شاید واقعی میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ اللہ خیر کرے۔ تو آپ سب نے یہ کرنا ہے کہ میرے لیے دعا کرنی ہے کہ جتنی میں نے اچھی تیاری کی ہے اتنا اچھے سے میرا انٹرویو ہو بھی جائے۔ اور بس یار، لائبریری کی جاب ہے، مجھے لائبریری میں ایک اچھی جاب مل رہی ہے جو لوگ پوچھ رہے تھے، اور اچھی تنخواہ بھی مل رہی ہے۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ نا بہت سارے ناولز ہیں، ایک تعداد کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ 20,000 سے زیادہ بکس ہیں وہاں پہ، تو بہت بڑی لائبریری ہماری بنی ہے۔ تو یار اس میں مجھے جاب مل رہی ہے، میرے ساتھ میری کلاس فیلوز کو بھی، تو ہم سب محنت کر رہے ہیں، جو جیت گیا اللہ پاک اس کے مقدر میں وہ نوکری لکھ دے گا۔ اور یہ ہے کہ یار بہت سارے ناولس ہیں وہاں پہ، سارا دن بیٹھ کے ناول پڑھوں گی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اگر نوکری لگ گئی تو۔ سب لوگ دعا کرو یار، بڑا آسان کام ہے، مطلب بہت ہی آسان سی نوکری ہے، مطلب میرے جیسے بندے کے لیے تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ فری بیٹھنا ہی ہوتا ہے سارا دن، بس پیسے لیتے جاؤ کتابیں دیتے جاؤ، پیسے لیتے جاؤ کتابیں دیتے جاؤ، تو بس یہی کام ہے لائبریرین کا۔ تو اس کے لیے بہت کوشش کر رہی ہوں، ابھی آپ لوگ دعا کرو کہ مجھے مل جائے یہ نوکری، اللہ خیر کرے۔ تو پھر انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔